کیا ہوا اگر دو چار دعائیں قبول نہیں ہوئی تو تم نے بھی تو اس کی کتنی حی علی الصلاح کا جواب نہیں دیا۔ اس جملے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ اگر کسی شخص نے 10 برائیاں کسی کے ساتھ کی اور دوسرے شخص نے اسی برائی کے جواب میں اگر ایک آدھ برائی کر دی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو 10 برائیاں کر چکا ہے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ معاشرہ بھی اسے غلط سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی پہ برائی کیے جا رہا ہے اور دوسرا شخص جواب نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک آدھ بار بھی اگر وہ برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے تو معاشرہ بھی اسے غلط سمجھتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے، اذان ہوتی ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی اگر ہماری دعائیں قبول نہیں کی ہیں تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کے معاملے کو بندوں کے معاملات کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ خالق ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، بلکہ بندے جو گناہ کرتے ہیں وہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح کے کلمات کا استعمال، اس طرح کے جملوں کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ مومن نے اگر کچھ طلب کیا، اگر اللہ رب العزت کی حکمت میں یہ ہے کہ اسے فوراً مل جانا چاہیے تو فوراً دے دیا جاتا ہے، اور اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ اسے کچھ وقفے کے بعد ملنا چاہیے تو تھوڑے وقفے کے بعد وہ چیز اسے دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں فرماتا ہے تو آخرت میں اس کی دعا اٹھا کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت اس مانگنے کے عوض اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی شان کو بندوں کے مماثل دکھایا جائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں، وہ خالق ہے، اس کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ عظیم الشان ہے، رحمت والا ہے، بلندی والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس کے معاملات کو بندوں کے معاملات پر نہیں دیکھا جا سکتا۔